پاکستان میں نا ایک بڑا سخت مقابلہ شروع ہو گیا ہے. یہ بظاہر تو بہت سینئر لوگ ہیں پاکستان کی میڈیا میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو ہو کیا گیا. اچھے خاصے تھے, کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر, لیکن عاصم منیر صاحب کے جوتے پالش کرنے میں ان صحافیوں نے کمال کر دیا. ایسا سخت مقابلہ چل رہا ہے, میں کیا ان کے نام لوں, اتنے سینئر لوگ ہیں. کچھ کے چہروں پہ داڑیاں ہیں, کچھ کے بال سفید ہیں, کچھ نے دہائیاں گزار دی میڈیا میں. مجھے تو شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے میڈیا کے اندر ہمارے سینئر اس طرح کے لوگ نکلے. کوئی ایک جوتا پالش کر رہا ہے, کوئی دوسرا جوتا پالش کر رہا ہے, کسی نے تسمے منہ میں دبائے ہوئے ہیں. دیکھیں, بطور ادارہ فوج کو تحفظ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو فوج ہمارے ٹیکس سے چلتی ہے, وہ آپ کریں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی میرا بھی یہ ماننا ہے کہ فوج کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اور فوج کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے, میرا یہ ماننا ہے. لیکن اس کا آغاز کون کرتا ہے؟ اس کا آغاز وہ قیادت کرتی ہے, فوجی قیادت, جو فوج کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے. جب آپ گن ڈالیں گے, غیر قانونی غیر آئینی حرکتیں کریں گے, جب آپ ملک کو تباہ کریں گے اور فوج کے پیچھے جا کر چھپ جائیں گے, تو آپ کو جب لوگ جوابی حملہ کریں گے تو آپ تو فوج کے پیچھے جا کر چھپے نا, پھر فوج کا نقصان ہوتا ہے. تو دونوں طرف سے یہ ہونا چاہیے, ایک طرف سے نہیں ہوتا. اور فوج کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے یا فوج کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, میرے خیال میں جرنلزم میں وہ اتنا کوئی برا نہیں مانا جائے گا. لیکن جرنیلوں کے جوتے پالش کرنے میں تو کمال کر دیا ہمارے ان صحافیوں نے, میں حیران ہو گیا. اور یہ بات جرنیلوں کو بھی سوچنی چاہیے, یعنی عاصم منیر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اقدامات کا بوجھ جا کر فوج بطور ادارہ فوج پہ پڑتا ہے. کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو آئین اور قانون کے خلاف ہے یا اخلاقیات کے خلاف ہے. جبری طور پہ لاپتہ کیا جائے, سیاست میں مداخلت کی جائے, ایکسٹینشن, استثناء, ظلم, بربریت, جبر, جب یہ چیزیں کی جائیں تو پھر بطور ادارہ فوج بدنام ہوتی ہے. یہ عام پاکستانی سے زیادہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو فوج کے بینیفیشری ہیں, جنہیں فوج نے اتنی عزت دی ہے, اتنا مقام دیا ہے. انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جس ادارے نے انہیں اتنی عزت اور مقام دیا ہے وہ اس ادارے کے لیے کتنی عزت کما رہے ہیں یا ادارے کی بدنامی کا باعث کیوں بن رہے ہیں, یہ تو انہیں بھی سوچنا چاہیے. لیکن میں ان کا کیا کہوں, یہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور کئی دہائیوں سے بگڑا ہوا ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے صحافیوں نے بے شرمی کا کمبل اوڑا ہوا ہے اور دڑا دڑ جوتے پالش کر رہے ہیں, مقابلہ چل رہا ہے ان کے اندر. فی الحال آخری اطلاعات آنے تک ہمارے ایک کالم نگار صحافی وہ آگے جا رہے تھے اور باقی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے.